کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو اپنی زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ نمک کی طرح کڑوی بات کہنے والا ہی ایک سچا دوست ہوتا ہے، اور میٹھی باتیں کرنے والا ہمیشہ چاپلوس ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ نمک میں کبھی کیڑا نہیں لگتا اور میٹھی چیزوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ اللہ والوں کا یہ ظرف ہے کہ اپنی تکلیف کا ذکر کسی سے نہ کرتے اور تکلیف میں بس سجدے کرتے ہیں۔ اپنا ہر غم، ہر دکھ اور ہر پریشانی صرف اللہ تعالیٰ کو ہی بتائیں، کیونکہ ہر قسم کے غموں، دکھوں اور پریشانیوں کا علاج صرف اللہ پاک کے پاس ہے۔ کسی انسان کی تو تہجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے، بات ساری نیت کی ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ پاک بھی اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ جو شخص تعریف اور انعام کی امید رکھے بغیر ہی اچھے کام سر انجام دینے کا عادی ہو، تو آخر کار اسے تعریف بھی حاصل ہو جاتی ہے اور صلہ بھی مل جاتا ہے۔ ایک کوا جس نے انسان کو دفنانے کا ہنر دیا، ایک ہدہد پوری قوم کے مسلمان ہونے کا سبب بن گیا، ایک ہاتھی جس نے خانہ کعبہ کو گرانے سے انکار کر دیا، اور ایک چونٹی نے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا رخ بدل دیا، تو پھر اے انسان، تجھے تو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو کیوں مشکلات کے آگے ہار مان لیتا ہے؟ انسان کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ایک بار چلی جائیں تو پھر لوٹ کر واپس نہیں آتی، جیسا کہ وقت، اعتبار اور عزت۔ نظر کو جھکا کر رکھنے سے 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں: ایمان کی مٹھاس، دل کی روشنی اور فراست، اور دل کی قوت کے ساتھ ثابت قدمی اور بہادری۔ زندگی ہر روز ایک ایک قطرے کی طرح پگھل رہی ہے، اور اسی طرح ایک دن ختم بھی ہو جائے گی، اس لیے وقت کی قدر کرو، نہیں تو اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ وہ لوگ بہت انمول ہوتے ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، دکھ میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، تنہائی میں ساتھ دیتے ہیں اور کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں، قسمت سے ملتے ہیں۔ اگر تمہاری زندگی میں ایسے لوگ موجود ہیں تو ان کی قدر کریں۔ انسان کے دماغ میں گندی سوچ ہو یا پاؤں میں چوٹ ہو، دونوں ہی اس کو آگے قدم نہیں اٹھانے دیتے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، کسی کا شوق دل میں رکھتا ہے اور جب وہ پورا ہو جائے تو بدل جاتا ہے، اور ایسے اس کو چھوڑ جاتا ہے جیسے اس کا واسطہ ہی نہ پڑا ہو۔ یہاں ہم انسانوں کا بھی عجیب رواج ہے کہ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔
اگر انسان کے دل سے کسی کی چاہ ہی ختم ہو جائے تو اس میں کسی کی پرواہ کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی میں اگر کسی سے محبت ہو جائے تو صدقہ دے دیا کریں۔ اگر محبت سچی ہوئی تو مل جائے گی، اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، بعد میں وہی لوگ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ زندگی میں ناکامی یہ نہیں کہ آپ غریب ہیں، زندگی میں ناکامی یہ ہے کہ آپ ساری زندگی غربت میں گزار دیں۔ بہن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ وہ گھر میں محبت، اپنائیت اور خوشیوں کا باعث بنتی ہے۔ جب بہن کی شادی ہو کر وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے تو اگرچہ رشتہ ختم نہیں ہوتا، لیکن اس کی روز مرہ موجودگی کی کمی ضرور محسوس ہوتی ہے۔ گھر پہلے جیسا نہیں لگتا۔ اس کی ہنسی، دعائیں، خیال رکھنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ساتھ دینا بہت یاد آتا ہے۔ ایک اچھا بھائی اپنی بہن کی شادی کے بعد بھی اس کا خیال رکھتا ہے، اس سے رابطہ رکھتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے اور مشکل وقت میں اس کا سہارا بنتا ہے۔ اسی طرح بہن بھی اپنے میکے سے محبت اور تعلق قائم رکھتی ہے۔ بہنیں شادی کے بعد صرف گھر بدلتی ہیں، رشتے نہیں۔ ان کی محبت، دعائیں اور مقام ہمیشہ دل میں رہتا ہے۔ ان کی قدر اس وقت کریں جب وہ آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہی تعلق زندگی کی قیمتی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہر خاندان کی صورتحال مختلف ہوتی ہے، اس لیے کسی ایک تجربے کو سب پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ بہن بھائیوں کے درمیان محبت، احترام اور صلہ رحمی ہر حال میں برقرار رہنی چاہیے۔